کچھ عرصے سے ہندوستان میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑی تعداد میں پیش آ رہے ہیں، جبکہ خواتین کو ہراساں کرنے، جملہ کسنے اور گھورنے وغیرہ کا معاملہ تو اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی اعداد و شمار کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہندوستانی مردوں کا یہ ذہن کام کرتا ہے کہ جو خواتین خود کو نہیں ڈھانک کر رکھتی وہ مردوں کو اس طرح کی چیزوں پر خود ہی آمادہ کرتی ہیں۔ چنانچہ اس سوچ کے رد عمل میں ہندوستان میں ایک مقبول تحریک یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خواتین جیسا چاہے لباس پہنے، یہ ان کا حق ہے۔ چنانچہ مردوں کو اپنی یہ سوچ بدلنا چاہیے کہ وہ انہی خواتین کی عزت کریں گے یا تحفظ دیں گے جو خود کو ڈھانک کر رکھیں گی۔ یہ وہی نقطۂ نظر ہے جو مغرب میں رائج ہے اور جس کی بنا پر خواتین کسی بھی طرح کا لباس پہننے عام حالات میں مغرب میں کوئی ان کو گھور کر نہیں دیکھتا۔ ایسا کرنا سماجی طور پر بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے زیر اثر ہندوستان میں جاری اس تحریک کے اثرات اب ہمارے معاشرے پر بھی ہو رہے ہیں، مگر اس سے یک طرفہ طور پر یہ ذہن بنتا ہے کہ مردوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن خواتین کے لیے کسی قسم کی کوئی حدود نہیں ہے۔ وہ جو چاہیں پہنیں اور جس طرح چاہیں رہیں، یہ ان کا حق ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے اسلام کا نقطۂ نظر پیش کیا جائے، جو ایک انتہائی متوازن نقطۂ نظر ہے۔ اسلام کی تعلیمات مذکورہ تحریک کے اس پہلو سے تو پوری طرح اتفاق کرتی ہے کہ خواتین کا لباس جیسا بھی ہو، مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ یہ کہ خواتین کے لباس سے قطع نظر ان کو اپنے جذبات و احساسات پر خود کنٹرول کرنا ہوگا اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ ان تعلیمات کو اصلاحاً غض و بصر اور حفظ و فروج کہا جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں جہاں مردوں کا تصور ہی یہی ہے کہ جو خواتین خود کو نہ ڈھانکیں ان کو دیکھنا، چھیڑنا وغیرہ ہمارا حق ہے۔ اسلامی تعلیم کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم بھی اپنے معاشرے کے مردوں کی اصلاح کی غرض سے اس چیز پر خاص طور پر توجہ دلاتے رہتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے خواتین کو غض و بصر اور حفظ فروج کے یہی احکام دے کر ان سے مزید یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اپنے نسوانی حسن اور ذوق و آرائش دونوں کو اجنبی مردوں کے سامنے نمایاں نہ کریں۔ یہاں اہل مغرب اور اہل ہند سے اسلام کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مرد تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور خواتین کو ہر طرح کا لباس پہننے کی مکمل آزادی ہے۔ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔ یہ صالح معاشرے کی بنیادی شرط ہے۔ خواتین کے لباس کے حوالے سے مسلمان اہل علم میں ابتدا ہی سے اختلاف چلے آ رہے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر وہ ہے جسے سعودی عرب میں دیکھا جا سکتا ہے، دوسرا وہ ہے جو ملیشیا وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سخت نقطۂ نظر کو چھوڑ کر نسبتاً نرم نقطۂ نظر کو بھی اختیار کر لیا جائے، تب بھی وہ خواتین کو اپنی زینت اور نسوانیت دونوں کی نمائش سے روکتا ہے۔ وہ بے حجابی، جسم کی نمائش اور عریانی کے ہر شائبے سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات اپنی ہر تعبیر اور توجیہ میں بہرحال مغرب اور ہندی تہذیب کی روایات سے ایک مختلف جگہ پر کھڑی ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اس امتیاز اور توازن کو نمایاں کیا جائے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کا یہی وہ توازن ہے جو پاکیزہ معاشرت کا ضامن ہے، اور اسی کی ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تلقین کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کیا جائے گا تو آخرکار مرد سماجی دباؤ میں آ کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے، مگر خواتین کی دنیا و آخرت ویسے ہی خطرے میں رہیں گی جیسے پہلے تھیں۔ ابو یحییٰ۔